بیرسٹر وکیل صاحب، کوئی ایک وہ جو گریٹ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا آپ کی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان، وہ شروع کر لیں. 8-10 اپنے جو ہے نا وہ زوما بٹھا لیں جو بیٹھیں اور کوئی ایک حل تجویز کر دیں پاکستان اور آپ سب کے لیے، ہمارے لیے ایک حل ہو، وے فارورڈ. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور ملک صاحب میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ جب تک نہیں ہوگا، جب تک ان ایشوز پہ بات نہیں ہوگی، ایلیفنٹ ان دی روم کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، ان کی ریزرویشنز ہماری ریزرویشنز سامنے جب نہیں رکھی جائیں گی تو وہ تمام تر چیزوں کا حل دیکھیں بیٹھ کے ہی نکلے گا. لیکن یہ اتنے ریجڈ رہے ہیں تھرو آؤٹ اس پورے 8-9 مہینے کے یا 10 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ان سے کیا بات کریں، ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. یہ کیوں؟ سر آپ شروع کر لیں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ سب کا نقصان نہ ہو جائے، سب کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. میں ایسی صورتحال میں سب کا نقصان ہو سکتا ہے. درست فرما رہے ہیں. اور لیکن اس سے پہلے بریک سے پہلے آپ نے جو بات کی تو میں یہ ضرور بات آن ریکارڈ لے کے آؤں گا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی یا لیڈران مثال کے طور پہ جو ووٹ لے کے آتا ہے، ووٹر کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ گریبان سے پکڑنا شروع کر دے. علی امین کے دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا، علی محمد خان کے ساتھ کیا ہوا. اور جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا ٹرولز ہیں، اور دیکھیں وہ کس کے کہنے پہ بیانیاں بناتے ہیں، کس کے کہنے پہ رگڑا لگاتے ہیں. ان کی اپنی قیادت کو ہمیں تو چلے چھوڑ دیں، بیکاز ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شاید کمزور ہیں ان سے سوشل میڈیا میں، لیکن وہاں سے جس طرح بیانیاں بنتا ہے، فیک نیوز بنتی ہے، اس کو ڈسیمنیٹ کیا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، تو دیکھیں لیکن اس کا راستہ وہ بھی ایک پرابلم ہے. نہیں سر، وہ پرابلمیٹک ہے. اس کا راستہ پاکستان میں پیکا لا بنا کے نہیں نکلے گا. جو بندہ لندن یا امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے وہ پھر بھی کرے گا اور پہلے سے زیادہ فیک نیوز پھیلائے گا اور آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے. دیر از ون وے فارورڈ which is dialogue between government and the opposition. آپ ایک ضابطہ اخلاق بنائیں، انکریج کریں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو کہ ہم اس چیز کو روکیں گے، ڈسکریج کریں گے. دیٹ از دی وے فارورڈ. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ہمایوں صاحب اس پہ آپ بھی آگے آئیے. میں ہر چیز پہ یہ نہیں کہوں گا یہ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ دونوں آگے بڑھیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ. میں ان کی جگہ ہوں، آج ہوں. میں سب سے پہلے جو قیدی ہیں اور ان کے اوپر کوئی کیس ابھی تک پروف نہیں ہوا، پیکا لا پہلے ٹھیک ہے نا، نہیں کسی چیز وہ میں دیکھیں نا کانفیڈنس بلڈنگ. پیکا لا از اے سمٹم اینڈ سائن. اس کو ایڈریس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سر درد ہے، سر درد کس وجہ سے، آپ اس کو ٹھیک کریں. آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کریں، ان لوگوں کو آپ بیل دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے کیسز ختم کریں، ان کو بیل دے دیں، بٹ لیٹ دیم کم آؤٹ. آپ ایسے کام کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ یو آر سیریس ان ٹاکنگ ٹو. فیئر، اگر دل میں کچھ خوف ہے اس خوف کی بیسس پہ یہ چیزیں نہ کریں. ہم لوگ پاکستان کے لیے آگے نکلے. اگر کوئی خوف ہے، سارے لیڈرز بیٹھے، سارے چینلز والے سامنے ہو اور آپس میں بیٹھ کے یہ کریں، بند کمرے میں فیصلہ کرنا پڑے گا. چینلوں پہ لاسٹ منٹ بند کمروں میں نہیں، یہ اوپن ہونا چاہیے. مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، یو مسٹ انگیج یو ٹو پارٹی سر. اس کا راستہ آپ کو ہی نکالنا ہے. مصطفیٰ صاحب. ملک صاحب، گرینڈ ڈائیلاگ کی ایک ضرورت تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے حکومت جن کے پاس اختیار ہے اور طاقت ہے ان کو اس طرز عمل سے رکنا پڑے گا جو 26 نومبر کو ہوا. جب تک آپ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں کریں گے تو آپ اس ٹارگٹ پہ، اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. حکومت نے کوئی ایک موقع جب سے یہ حکومت میں آئے انہوں نے ضائع نہیں کیا اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے، میڈیا کی فریڈمز کو کرٹیل کرنے کے لیے، جوڈیشری کو کانکر کرنے کے لیے. یہ ایک اتھارٹیرین، اب ایک اتھارٹیرین رجیم ہے پاکستان میں. اس وقت ایک امرانہ نظام چل رہا ہے. اکانومی کا وہ ڈیموکریسی انڈیکس ہے، اس میں پہلے پاکستان سٹرگلنگ ڈیموکریسی کی کیٹیگری میں تھا، پھر ان کے دور کے اندر ہائیبریڈ میں چلا گیا اور آج پاکستان اتھارٹیرین رجیمز میں دنیا بھر میں گنا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بطور معاشرہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ ہم 76 سالوں میں ہم نے یہاں پر پہنچنا تھا. ہم نے اگر ملک کو اپنے تبدیل کرنا ہے، ان 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. 50% پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے، یعنی کہ آدھا پاکستان 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا اور ہمارے سیاسی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے. جن لوگوں نے منتخب کیا ہے وہ اس کام کے لیے نہیں منتخب کیا، انہوں نے تو اپنے مسائل کے حل کے لیے منتخب کیا.